بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیڈیولوجیکل وار، مغربی تہذیب و معاشرت کو چمکا دھمکا کر پیش کرنا۔ مستشرقین مغربی تہذیب و معاشرت کو اتنا چمکا کر پیش کرتے ہیں کہ عام مسلمان احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے معاشرے کو حیوانی معاشرہ خیال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ انسان بس یورپ میں پائے جاتے ہیں۔ مستشرقین یہ ذہن بنا کر مسلمانوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ مذہبی زندگی اور دینداری چھوڑ کر مغرب کی پیروی کریں اور تہذیب فرنگ کی اندھا دھند نقالی میں اپنی عزت سمجھیں۔ مسلمانوں کو طبعی طور پر کمزور اور جاہل قرار دے کر احساس کمتری میں مبتلا کرنا۔ اکثر مستشرقین مسلمانوں میں ہمدردی کا پیرایا اختیار کر کے ان میں جان بوجھ کر مایوسی پھیلاتے ہیں، انہیں طبعاً کمزور اور جاہل گراندتے ہیں۔ یہ لٹریچر پڑھ کر عام مسلمان یہ سمجھنے لگتا ہے ہماری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہے اور مسلمان بحیثیت قوم ناقابل اصلاح ہیں۔ یہ احساس کمتری انہیں بیکار اور معطل کر دیتا ہے۔ جہاد کی غلط تعویلات کرنا۔ مغرب کو ہمیشہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے خوف لاحق رہا ہے، اس لیے مستشرقین مسلمانوں کو جہاد سے دور رکھنے کے لیے طرح طرح کی تعویلات سکھاتے ہیں۔ دفاعی محرک۔ مستشرقین کی کاوشوں کا ایک محرک اپنے حلقے کا دفاع ہے۔ وہ اسلام سے متنفر کرنے والا لٹریچر پھیلا کر اسلام کی طرف راغب ہونے والے مغربی نوجوانوں کو روکنا چاہتے ہیں تاکہ اگر وہ اپنے دین پر پختہ نہیں رہتے تو کم از کم اسلام سے تو دور رہیں۔ تجارتی و اقتصادی محرک۔ مستشرقین کی جدوجہد کے پیچھے تجارتی مقاصد بھی کار فرما ہیں۔ مغربی ناشرین تجارتی نفع کے پیش نظر مشرقی موضوعات پر تصنیفی و تحقیقی کام کرا کے پوری دنیا میں اپنی کتب فروخت کرتے ہیں۔ اس طرح انہیں بے تحاشا دولت حاصل ہوتی ہے۔ علمی محرک۔ بعض مستشرقین علمی ذوق سے مجبور ہو کر مشرقی موضوعات پر تحقیقات کرتے ہیں۔ ان کی تصانیف کا تحقیقی معیار عام مستشرقین سے بہتر ہوتا ہے۔ ان تصانیف کے فوائد اپنی جگہ، مگر ان سے مسلمانوں میں مستشرقین کی گمراہ کن کتب کے فروغ کی راہ بھی ہموار ہو جاتی ہے۔ مستشرقین کے دو اہم ترین اہداف: اسلامی عقائد اور شریعت کا خاتمہ۔ ان کی کوششوں کا پہلا اہم ترین مقصد اسلامی عقائد اور شریعت اسلامیہ کو مٹا دینا ہے، مغرب کو اسلام سے دور رکھنا۔ ان کا دوسرا اہم ترین مقصد مغربی دنیا کو اسلام سے دور رکھنا ہے۔ وسائل استشراق، ریسورسز آف اورینٹلزم۔ استشراق کے وسائل و ذرائع کو ہم دو قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں: براہ راست ذرائع ڈائریکٹ ریسورسز، بالواسطہ ذرائع انڈائریکٹ ریسورسز۔ براہ راست ذرائع، اس کے ذیل میں درجہ ذیل ذرائع بہت اہم ہیں: کتب، تراجم، رسائل، مجلات، اخبار و جرائد، کانفرنسیں، سیمینار اور کنونشن، انسائکلوپیڈیاز، الیکٹرانک میڈیا، ریڈیو، سینما، ٹی وی، انٹرنیٹ، موبائل، سوشل میڈیا۔ بالواسطہ ذرائع انڈائریکٹ ریسورسز، اس میں درجہ ذیل ذرائع قابل ذکر ہیں: جامعات مستشرقین، مغربی جامعات کے اسلامی و مغربی شعبے، تلاميذ مستشرقین، مستشرقین کا طریقہ واردات اور معیار بحث۔ مستشرقین سب سے پہلے تحقیق
کا ایک مقصد طے کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد اس مقصد کے لیے کسی مناسب موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث اور فقہ سے لے کے تاریخی کتب بلکہ ادب، شاعری، سفر ناموں تک سے مواد چنا جاتا ہے، جس سے مطلوبہ نظریے کی عمارت کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے۔ ایک بے اصل بات کو ملمح قاری کے ذریعے ایسی آن بان کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے کہ پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مستشرقین کی کامیابیوں کی وجوہ مستشرقین کی کامیابی کی وجوہ درجہ ذیل ہیں۔ مستشرقین کے لیے تمام سہولیات کی فراہمی، حکومتوں اور اداروں کی طرف سے ان کی بھرپور سرپرستی، مسلمانوں کی جہالت، مسلمانوں کی انگریزی سے مرعوبیت، مسلمانوں کے علمی طبقے کا سکوت، فتنہ استشراق سے ان کی ناواقفیت، مسلمانوں کے علمی مراکز کی بے سر و سامانی، فتنہ استشراق کے خلاف کام کرنے والوں کے لیے سازگار اور حوصلہ افزا ماحول نہ ہونا۔ موضوعات الاستشراق: مستشرقین اپنی تصانیف، مقالوں، تقریروں میں عموماً ان موضوعات کو زیر بحث لاتے ہیں: رسالت محمدیہ، ذات باری تعالیٰ، قرآن مجید، مجموعہ احادیث، فقہ اسلامی، لغت القرآن العربی، تاریخ اسلام، سیرت نبوی علی صاحبہا الصلاۃ والسلام، الفرق الاسلامیہ، الدول الاسلامیہ، اسلامی تاریخ۔ استشراق کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ استشراق کا مقابلہ کرنے کے لیے دور حاضر کے مسلم دانشوروں نے جو سفارشات مرتب کی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے: الغزو الفکری کو اسلامی دنیا میں تعلیمی نصاب کا باقاعدہ حصہ بنا دیا جائے۔ استشراق کے مقابلے کے لیے مستقل ادارے قائم کیے جائیں یا کم از کم دینی و عصری تعلیمی اداروں میں اس کے لیے تخصیصی شعبہ جات کا انتظام کیا جائے۔ اہم موضوعات پر اتنا معیاری کام کیا جائے کہ مستشرقین کا کام ماند پڑ جائے۔ تحقیقی کام کے ذریعے مستشرقین کی دستکاریوں، غلط فہمیوں، جہالتوں کو ناقابل تردید دلائل کے ذریعے واضح کیا جائے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی۔